مسیح یسوع کے ببرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج پھر خدا کے کلام میں سے ہم کو سیکھنے کو، جس طرح ہم اولاد کے متعلق بات کر رہے ہیں، اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اولاد کیوں نافرما بردار ہو جاتی ہے، اس کی وجوہات پر بات کریں گے۔ عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب والدین کا رویہ خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوتا گھر میں، تو کیا ہوتا ہے، اولاد نافرما بردار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا، جب گھر میں لڑائی ہوتی رہے مسلسل، اس سے اولاد جو ہے نافرما بردار ہو جاتی ہے۔ جب والدین جھوٹ جو ہے بولتے ہوں، تو اولاد جو ہے یہ دیکھ کر بھی نافرما بردار ہوتی جاتی ہے۔ والدین کو پچھتانا پڑتا ہے، کیونکہ اولاد جو ہے نافرما بردار ہو جاتی ہے، ان کی تربیت سے، ان کی تعلیم سے دور ہو جاتی ہے۔ باپ خود جب نشہ کرتا ہے اولاد کے سامنے، تو یاد رکھے اولاد بھی نشہ کرے گی۔ اس وجہ سے بھی اولاد جو ہے نافرما بردار ہو جاتی ہے۔ ماں خود زبان درازی کرتی ہے جب اولاد کے سامنے، تو یاد رکھے اولاد کبھی بھی فرما بردار نہیں ہوگی۔ اولاد ہمیشہ نافرمانی ہی کرے گی، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ گھر سے اڈاپٹ کر رہی ہے۔ اولاد گھر سے سیکھتی ہے۔ پہلا اسکول، پہلا مدرسہ جو اولاد کا ہوتا ہے وہ گھر ہوتا ہے، اور جو پہلے ٹیچر استاد ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں۔ جو چیزیں وہ گھر کے ماحول سے حاصل کرتے ہیں، پھر وہ ویسے ہی بننا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ باپ ان کے سامنے نشہ کرتا ہے، ان کو نشے کی تعلیم گھر سے مل جاتی ہے کہ نشہ ایک اچھی چیز ہے، اس لیے کرنا چاہیے۔ جب ماں باپ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، تو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ جادوگری جو ہے وہ اچھی چیز ہے، پھر وہ بھی جادوگروں کے پاس جانا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ گھر پر ماں باپ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں آپس میں، تو اس لڑائی کے ماحول میں وہ اپنے آپ کو ملوث کر لیتا ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مائنڈ سیٹ جو ہوتا ہے وہ لڑائی کی طرف رجوع لے آتا ہے۔ اور جب آپس میں زبان درازی کی جاتی ہے گھر میں، تو اولاد جو ہے وہ گھر سے سیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کا کلام جو ہے وہ سچائی، اور سچائی ہمیں آزاد کرتی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، مثال کی کتاب اس کا 22واں باب اور اس کی 6 آیت میں دیکھیں، تو وہاں لکھا، لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لڑکے کی کس راہ پہ تربیت کرنی ہے، یہ والدین کو پتا ہو۔ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ ہمیں کلام کی سچائیوں پر بچے کی راہ کیا کرنی ہے، اس کی تربیت کرنی ہے اس راہ پر جہاں پر کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ جب والدین کلام سے وابستہ ہوں گے، کلام کی باتوں کو سیکھے ہوئے ہوں گے، کلام کو روز پڑھتے ہوں گے، روزے میں زندگی گزارتے ہوں گے، دعا میں زندگی گزارتے ہوں گے، تو یاد رکھے بچہ اپنی راہ گھر سے ہی اختیار کر لے گا کہ اس نے کلام کی راہ کو چننا ہے، جس پر اسے جانا ہے۔ کس راہ پر اسے جانا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کی طرف اس نے جانا ہے۔ والدین نے ہمیشہ اولاد کو ہمیشہ کی زندگی کی طرف لے کر جانا۔ تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں، راہ بھی میں ہوں، زندگی بھی میں ہوں، اور ہمیں اس زندگی کی طرف اپنی اولاد کو لے کر جانا جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس کے بعد خدا جو ہے ہم سے ایک گارنٹیڈ وعدہ کرتا ہے، اور پھر خدا ہمیں ایک گارنٹی دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ عزیزو، یاد رکھیں ہمیں وہ گارنٹی خدا دے رہا ہے، اس میں ہمیں قائم اور دائم رہنا ہو والدین کو، کہ ہم نے اولاد کی تربیت خدا کے کلام کے مطابق کرنی ہے، اولاد کو سکھانا ہے خدا کے کلام کی سچائیوں کو، اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف انہیں مائل کرنا ہے، اور وہ بوڑھا ہو کر بھی اپنی راہ سے نہ پھرے گا، کیونکہ آپ نے والدین نے بچپن سے ہی اس کی تربیت جو ہے خدا کے کلام پر، کہ اس کی بنیاد ہی خدا کے کلام پر رکھی ہے۔ ایسی تربیت کرے کہ اولاد خود یسوع کو قبول کرے، اسی کی راہ پہ چلے، کسی کو تھوپنا نہ پڑے، کسی کو کہنا نہ پڑے، بلکہ والدین کو دیکھتے ہوئے، پہلے اسکول کو، گھر کو دیکھتے ہوئے، گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے کہے کہ میں یسوع کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ والدین ان کی مدد کرے کہ ان کی اولاد یسوع جیسی بن جائے، یسوع سے کام کرے، یسوع سا مزاج رکھے، یسوع سی صورت بنائیے۔ تب ہی ہوگا جب والدین اپنی صورت، اپنا مزاج، اپنے کام یسوع سے کر لیں گے، اور اگر والدین سمجھ جائیں گے اس بات کو، تو اولاد خود ہی تربیت پانا شروع کر دے گی۔
آئیں اپنے بچوں کو خدا کے کلام کے مطابق ڈھالیں، اپنے اولاد کو خدا کی تربیت دیں، انہیں خدا کے آئین بتائیں، خدا کے کلام بتائیں، ابلیس کے ہاتھوں انہیں کچلنے نہ دیں۔ ابلیس تو پہلے ہی تیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ اولاد کو کچل دے۔ یاد رکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابلیس جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اولاد کو جو خدا کی طرف سے میراث ہے اسے چیرے پھاڑے اور کھا جائے اور ختم کر دے۔ ابلیس انہیں برباد کرنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیں والدین اپنی اولاد کی حفاظت کر سکتے ہیں جب وہ کلام کو اپنے بچوں کے سامنے پیش کریں گے۔ نہ والدین کلام کو پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، اس وجہ سے اولاد کو بھی آگے ٹرانسفر نہیں کر پاتے، پریچ نہیں کر پاتے، سمجھا نہیں پاتے۔ اور والدین کو چاہیے کہ وہ کلام کی تربیت سے وابستہ ہوں اور انہیں اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو سکھائیں کلام کی باتیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں کلام میں ہیں، بحالی کی باتیں کلام میں ہیں، اور خدا جو ہے اولاد سے پیار کرتا ہے، والدین سے پیار کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ سب خدا کے پاس آ جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔